السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی اور اس کے مختلف عنوانوں سے ہم یہ ڈسکشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے سے پہلے جو بیان کیے وہ کہ نبی پاک نے جو اپنا مدینہ ریاست بنائی، اس میں بندوں کے حقوق دلانے کے لیے عادلانہ نظام قائم کیا۔ ہم آج کے ولاگ میں گزارش یہ کرنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ہر بندے کو اس معیار عدل پہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو وہ کس معیار پر تولے، تو وہ انصاف کا پیمانہ ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی جب تک کہ وہ پسند نہ کرے گا اس وقت کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے نبی پاک کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور سیم وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو نام ہی ہے سلامتی دینے والا، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے مسلمانوں کو، اور پھر اسی کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ امین بن جاتا ہے اور دلوں میں لوگوں کو امن دیتا ہے، تو پھر وہ خوگر بن جاتا ہے ایمان کا۔ اور اس کے لیے حدیث کے الفاظ ہے، المومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم و اعراضہم، وہ ان کی جانوں، ان کے مالوں اور ان کی عزتوں پر وہ امن دینے والا بن جاتا ہے، یعنی دل سے ان کو دل مطمئن ہوتا ہے، امن محسوس کرتا ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں ان پر کہ یہ تو بھائی ایمان والا ہے۔ اس کی نگاہ نیچے ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت بھی اسی طرح قیمتی ہے تو ان کی عزت بھی اسی طرح قیمتی ہے۔ ان کا مال ملاوٹ والا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھے بھی کوئی نہ دے ملاوٹ والا مال، اور میری عزت بھی اسی طرح کریں تو میں کیوں نہ دوسروں کی عزت کروں۔ یہ تمام معیار اس بنیاد پہ چلے جاتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ وہ نقصان دیتا ہے اور نہ کوئی اس کو نقصان دیتا ہے۔ جو اپنے لیے چاہتا ہے بھلائی چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ ایک معاشرت، انسانوں کی معاشرت کا کمال درجہ ہے جو نبی پاک نے دیا۔ نبی پاک نے تو دشمن کے ساتھ جنگوں کا، جس کا تذکرہ تورات انجیل کی پہلی کتابوں میں ہے کہ یہ پیغمبر ملاحم ہے، جنگوں والا پیغمبر ہے، اس جنگوں والے پیغمبر نے بھی جب دشمن پہ اٹیک کیے ہیں 90 کے قریب تو ان میں اس نے استثناء دی ہے، ایکسیپشن ہے ان کمزوروں کو، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، جو بازاروں میں کاروبار کر رہے ہیں، جو کھیتوں میں فصلیں اگا رہے ہیں، جو باغات میں کام کر رہے ہیں، جو گھاس کاٹ رہے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے کمال درجے کا دلوں کو فتح کرنے والا اعلان، جس کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے۔ اور یہ اسلام کی تلوار نہیں چلی، پیغام امن چلا ہے، دوستی اور محبت کا اور باہمی اخوت کا اور عادلانہ سوچ کا کہ تمام انسان برابر ہے اور ان کے حق بھی برابر ہے اور ان کی جانیں اور ان کی عزتیں، ان کی مال بھی برابر ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور مومنوں کے علاوہ جو ہے وہ باب آدم کی اولاد ہیں، اگر مذہب پہ نہیں آتے تو نہ آئیں، بے شک لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی جبر نہیں ہے، وہ رہیں اپنے مذہب پہ لیکن اپنے دائرہ میں رہے، لیکن قادیانیوں کی طرح نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی چھتری کے نیچے گھسنا ہی ہے اور ہم نے اپنے ان کے معنی بگاڑ کر، کتاب کے معنی بھی بگاڑ کر، عبادت کے معنی بھی بگاڑ کر اور کلمے کے معنی بھی بگاڑ کر، یہ تو پھر فساد فی الارض ہے۔ ایسے اسلام کے برانڈ کے کو بدلنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، نہ دنیا دیتی ہے، اور اس کام کو جو سپورٹ کریں گے وہ کلمے سے خارج ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔